السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عاصم اور میرے چینل پر اور آپ کو خوش آمدید۔ میں اس چینل پر ڈیلی حقیقت پر مبنی اسلامی قصے سناتا ہوں اور آپ کا دل ایمان سے منور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو کر لیں، اور اب ہم قصہ شروع کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ موت سے لے کر جنت تک کا سفر انسان کی زندگی کا سب سے اہم اور حقیقت پر مبنی مرحلہ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ سفر دراصل ایک امتحان کا نتیجہ ہے جو انسان نے دنیا میں اپنی زندگی گزار کر مکمل کیا ہوتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ موت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اگر انسان نیک اور صالح ہو تو اس کی روح نہایت آسانی اور سکون کے ساتھ نکالی جاتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ برتن سے بہہ جاتا ہے، جبکہ گنہگار انسان کی روح سختی اور تکلیف کے ساتھ نکالی جاتی ہے، جیسے کانٹوں میں الجھی ہوئی اون کو کھینچا جائے۔ اس وقت فرشتے اس کے چہرے پر روشنی یا تاریکی کے آثار ظاہر کرتے ہیں جو اس کے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ روح قبض ہونے کے بعد انسان کی برزخی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جسے قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے۔ جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور اس سے تین بنیادی سوالات پوچھتے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارے نبی کون ہے؟ نیک انسان ان سوالات کے صحیح جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے جواب دینے پر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اسے جنت کی نعمتوں کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے جہاں وہ سکون اور راحت میں رہتا ہے۔ دوسری طرف اگر انسان گنہگار ہو تو وہ ان سوالات کا صحیح جواب نہیں دے پاتا، جس کے نتیجے میں اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ یہ برزخی زندگی قیامت تک جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت قائم ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور تمام انسان زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ دن نہایت خوفناک ہوگا، سورج سروں کے قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا۔ اس دن تمام انسان میدان حشر میں جمع ہوں گے جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا حساب لیا جائے گا۔ ہر انسان کے اعمال کا مکمل ریکارڈ پیش کیا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ جن لوگوں کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے ان کا حساب آسان ہوگا اور انہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے جو خوشی اور کامیابی کی علامت ہے، جبکہ گنہگار لوگوں کو ان کے اعمال کا حساب سختی سے دینا ہوگا اور ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے جو ناکامی کی علامت ہے۔ اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ آئے گا جو جہنم کے اوپر قائم ہوگا اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ نیک لوگ اس پل کو بجلی کی رفتار سے پار کر جائیں گے، جبکہ گنہگار لوگ اس پر لڑکھڑا سکتے ہیں اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے۔ جب نیک لوگ اس تمام امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ کی خوشی، سکون اور راحت ہے۔ وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ تکلیف اور نہ ہی موت۔ جنت میں سرسبز باغات ہوں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی نہریں بہتی ہوں گی جن میں دودھ، شہد اور پاکیزہ مشروبات ہوں گے۔ وہاں کے پھل نہایت لذیذ اور ہمیشہ دستیاب ہوں گے، اور انسان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کرے گا۔ جنت کے مکانات سونے اور چاندی کے بنے ہوں گے اور وہاں کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ جنت میں رہنے والے لوگ ہمیشہ جوان رہیں گے، نہ انہیں بڑھاپا آئے گا اور نہ ہی تھکن محسوس ہوگی۔ ان کے دلوں میں کوئی حسد یا نفرت نہیں ہوگی، بلکہ وہ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار ہوگا، جو جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد انسان کو ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوگی، جہاں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ یہ پورا سفر انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی امتحان ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی نیکی، سچائی اور اللہ کی اطاعت میں گزارے، تاکہ وہ اس عظیم سفر میں کامیاب ہو کر جنت کی دائمی نعمتوں کا حقدار بن سکے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔